السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت مقدسہ نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ النور کے آغاز سے ہی اللہ رب العزت نے وہ بنیادی قوانین، حدود متعین فرما دی ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیاد اس کی خوبصورتی، اس کے تزکیے پہ ہے، طہارت پہ ہے، صفائی اور ستھرائی پہ ہے کہ وہ معاشرہ اپنی روٹس میں، بنیادوں میں اللہ کی رضا، اللہ کا خوف اور فطرتی بنیادوں پر جیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس فطرت پر جو معاشرہ ترقی کرے گا اس کے نتائج اور اثرات پیدا ہوں گے۔ وہاں اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی، معاشرے میں صلہ رحمی ہوگی، انسانی اقدار قائم ہوں گی، اخلاق، اعلیٰ رویے قائم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ قوانین، وہ حدود ارشاد فرما دیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی سوسائٹی قیامت تک ترقی کر سکتی ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حدود، حد زنا، حد قذف، لعان اور اس کے قوانین ارشاد فرمائے۔ دوسرے دونوں رکوعات میں اللہ رب العزت نے ایک اہم واقعہ افک ارشاد فرما کر اس کے تناظر میں بہت سے جماعت کے داخلی قوانین تشکیل دیے، اور پھر سماجی اور معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے جو ہمارے لنکس ہیں، تعلقات اور روابط ہیں، اللہ نے وہ اس کے قوانین ارشاد فرما دیے، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے کسی انسان کا آپس میں ایک دوسرے کے جو میل جول ہے، ہمارا آپس میں میل جول، آنا جانا، ایک دوسرے کے گھروں میں تعلقات کس طرح استوار ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، اس کے کیا قوانین ہیں تاکہ ایک دوسرے کے لیے ہم سہولت کار بنیں، ہمارے اعلیٰ اخلاق اچھے اخلاق ہوں، کسی کو تکلیف، اذیت، پریشانی نہ ہو،
کسی کے ہاں آنا جانا ہے تو اس کے کیا قوانین ہیں، کیا حدود ہیں، کیا ضابطے اور آداب ہیں، اللہ نے وہ ارشاد فرمائے۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت پردے کے احکامات ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے سوسائٹی میں دو اجناس پیدا کی ہیں۔ ایک جنس وہ ہے جس کو ہم میل کہتے ہیں، مرد حضرات۔ دوسری وہ جنس ہے جس کو ہم فیمیل کہتے ہیں، خواتین ہیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے دائرے متعین فرما دیے ہیں، دونوں کے لیے کچھ فطرتی قوانین تشکیل دے دیے ہیں۔ ہر جنس کے اپنے بنیادی کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین بنا دیے ہیں۔ اس لیے سورہ مقدسہ کے آغاز میں مرد اور عورت کا آپس میں جو اختلاط ہے اس کی بنیاد نکاح کو اللہ نے فرض قرار دے دیا۔ اگر ایک مرد اور عورت آپس میں ملنا چاہتے ہیں، اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، ضروری ہے۔ سوسائٹی کی تشکیل ہی مرد اور عورت کے ملنے سے ہو سکتی ہے، اس کی ترقی بھی اسی میں ہے، فطرت بھی اسی میں ہے، لیکن اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک دائرہ ہے، اور وہ نکاح ہے۔ اور اگر نکاح کے علاوہ کوئی مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو اس کو ہم زنا کہتے ہیں، بے حیائی کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو قوانین فطرتی طور پر خواتین کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، ان کے آداب کچھ متعین فرما دیے ہیں، ان کے اندر رہنا، اسی کو پردہ بھی کہتے ہیں، حیا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی قوانین اور آداب متعین فرما دیے ہیں اور ان کے اندر رہنا، یہ ان کے لیے پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا فرض ہے۔ عورت کے لیے جو سطر ہے وہ اس کا پورا جسم ہے، جس کو چھپانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو یہ دو پہلے ہمیں جملے سمجھ لینے چاہیے۔ جو اللہ نے سطر طے کر دیے ہیں وہ سطر فطرتی قوانین کے تحت ہے، اور پوری انسانیت کے لیے وہ چھپانے فرض ہیں، ضروری ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان سطروں کے علاوہ جو فرض ہیں اور بھی قوانین مقرر فرما دیے، تاکہ سوسائٹی میں جب ہم ایک دوسرے کو ملیں، مرد عورتوں کو، عورت مرد کو ملیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، تو ان کے ضابطے کیا ہیں، ان کے دائرے کیا ہیں، تاکہ سوسائٹی کی روٹس اچھی ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے مومن مردوں کو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی، یعنی اپنا جو سطر ہے اس کی حفاظت کریں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مومن مردوں کو کہہ دیجئے، اور جب مومن مرد الفاظ آ رہے ہیں تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اگلی آیت مقدسہ میں عورتوں کے لیے علیحدہ بھی حکم ہے، اور یہاں سے بھی دونوں ہی مراد ہیں۔ مومن مرد اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، بڑی حکمت کی بات ہے۔ آنکھ نیچی رکھیں، یعنی
اگر مردوں کے سامنے عورتیں آ جاتی ہیں تو ظاہر ہے ایک نظر تو پڑے گی، لیکن نظر پڑتے ہی آنکھیں نیچی کر لیں، آنکھوں کو احتیاط سے پھر دیکھیں۔ یہ پہلی نظر جو ہے یہ اتنی خطرناک نہیں تھی، کیوں؟ وہ تو اچانک سامنے آ گئی۔ ظاہر ہے ہم نے معاشرے میں چلنا پھرنا ہے، آنا جانا ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسری نظر ہے وہ ہم نے احتیاط سے ڈالنی ہے۔ اسی لیے نظر کے حوالے سے قرآن کریم نے بھی اور احادیث میں بھی، بہت ساری احادیث میں اس کی احتیاط کے حوالے سے اللہ نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ بد نظری جو ہے عموماً یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کے دروازے کھلتے ہیں۔ بدکاری اور بے حیائی کا جو انسداد ہے وہ نظر کے کنٹرول سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلی نظر پڑ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ نظر نہیں اٹھانی، اور اگر دوبارہ نظر کسی شہوت کی نظر سے اٹھائی، یعنی اندر میں کوئی بد نظری پیدا ہو گئی، کوئی بے حیائی کا خیال پیدا ہو گیا، تو یہ حرام نظر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے یہ لفظوں پہ ذرا غور کیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچے رکھ لو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے سطر، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ پچھلی سورہ مقدسہ المؤمنون میں بھی اللہ رب العزت نے مومنین کی جو صفات ارشاد فرمائی تھی، والذین هم لفروجہم حافظون، اس سورہ مقدسہ میں بھی جو بنیادی عنوان ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے سطروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے سے جو ملاپ ہے ان کے دائرے کیا ہیں، کس بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے کو ملنا ہے، اور اگر ملنا ہے تو اس کا ضابطہ اور دائرہ کار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے صاف ستھرا ماحول ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ رب العزت خبردار ہے، خبر رکھتے ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو آنکھ اٹھتی ہے، دیکھتے ہیں اس کی بیک پہ کیا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورۃ المؤمن میں رکوع نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو آنکھ کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپاتے ہیں جانتے ہیں۔ ایک نظر پڑی مرد کی عورت پہ یا عورت کی مرد پہ، تو وہ تو ظاہر ہے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور دیکھنا ہے، یہ تو ایک دوسرے کو جب ملیں گے تو دیکھنا ہے، نظر تو اٹھے گی، لیکن فوراً جو مومنین ہیں نظر کو جھکا لیں گے۔ ان میں ایک دائرہ جو اللہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، قانون اور ضابطہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس ضابطے کے تحت وہ فوراً نظر نیچی کر لیں گے، ان کے دلوں میں حیا آئے گی، دوسرے کا اکرام، احترام، ادب پیدا ہو جائے گا، مرد کا عورت کے لیے، عورت کا مرد کے لیے۔ لیکن اگر اندر خیانت ہے، نظر میں بد نظری ہے، فوراً اگلے سطح پر ہمارے اندر خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، نفس ابھارے گا، یہی کنٹرول ہے۔ اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو معاشرے کی بہترین اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ نظر ہے جس کی حفاظت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو جاری رہے گی، اگلی آیت مقدسہ میں اسی کے متعلق قوانین ہیں جو ہمیں مرحلہ وائز سننے ہیں، سمجھنے ہیں، عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔